اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. کل کے درس میں یہ بتایا گیا تھا کہ حج کی 3 قسمیں: حج تمتع، قران اور افراد. اور حج تمتع سے متعلق کل تفصیلی طور پہ گفتگو ہوئی تھی اور یہ بتایا گیا تھا کہ حج تمتع یہ ہے کہ انسان میقات سے پہلے عمرے کی نیت کرے، پھر 8 تاریخ کو جہاں کہیں پہ بھی اس کی رہائش ہے وہیں سے 8 تاریخ کو نئے سرے سے حج کی نیت کرے. اور پھر پوری تفصیل بتائی گئی تھی کہ کس طریقے سے عمرہ کرنا ہے اور کس طریقے سے حج کرنا ہے. آج کے اس درس میں انشاءاللہ حج افراد اور حج قران کے بارے میں بتایا جائے گا کہ حج افراد کیسے کرنا ہے اور حج قران کیسے کرنا ہے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ حج افراد کسے کہتے ہیں اور حج قران کسے کہتے ہیں. افراد یہ فرض سے ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر صرف تنہا صرف حج ہوتا ہے. اور قران کا مطلب ہوتا ہے ملانا. تو قران کے اندر حج اور عمرہ دونوں کو ایک ساتھ ملاتے ہیں. قران کے اندر حج اور عمرہ دونوں کو ایک ساتھ ملاتے ہیں. تو دونوں کو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یا یہ ہے کہ ان میں سب سے افضل حج کون سا ہے؟ حج قران افضل ہے یا حج تمتع افضل ہے یا حج افراد افضل ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا تھا. اس لیے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حج قران کرنا افضل ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا تھا. لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایتیں ثابت ہیں ان روایتوں کی روشنی میں حج تمتع کرنا افضل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کرام کو جنہوں نے حج کی نیت کی تھی، سارے صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ وہ اپنے حج کی نیت کو عمرے کی نیت کے اندر تبدیل کر لیں، یعنی حج تمتع کریں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو استقبلت من امری ما استدبرت ما سقت معي الحدي، یعنی جن چیزوں کے بارے میں مجھے بعد میں پتہ چلا، اگر پہلے پتہ چلا ہوتا تو میں اپنے ساتھ قربانی کے جانور کو نہیں لاتا. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی انسان اپنے ساتھ قربانی کے جانور کو لے کر جا رہا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کے لیے حج قران کرنا افضل ہے. لیکن اگر کوئی اپنے ساتھ قربانی کے جانور کو لے کر نہیں جا رہا ہے تو ایسے انسان کے لیے حج تمتع کرنا افضل ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حج تمتع کرنے کا حکم دیا کہ سارے کے سارے لوگ اپنے احرام کو عمرے کے احرام کے اندر تبدیل کر لیں. اب آتے ہیں اگلے مسئلے کی جانب کہ حج افراد اور حج قران کا طریقہ کیا ہے. حج افراد کے اندر انسان صرف حج کرتا ہے اور حج قران کے اندر انسان حج اور عمرہ دونوں ایک ساتھ ملا کر کرتا ہے، اس لیے کہ قران کا مطلب ہوتا ہے ملانا. حج افراد کرنے والے جب میقات پہ پہنچے تو میقات کے جو آداب ہیں ان سارے آداب کا خیال رکھتے ہوئے، جیسا کہ کل کے درس کے اندر بتایا گیا، میقات سے انہیں صرف حج کی نیت کرنی ہے. اللہم لبیک حجن، دل سے جو ہے حج کی نیت کریں گے اور زبان سے اس کا اظہار کریں گے اللہم لبیک حجن. اور
حج تمتع حج قران کرنے والے میقات سے احرام کی نیت کرتے ہوئے کہیں گے اللہم لبیک حجا و عمرتن، دل سے جو ہے حج قران کی نیت کریں گے اور کہیں گے اللہم لبیک حجا و عمرتن۔ حج افراد اور حج قران کے اندر آپ دیکھیں گے کہ صرف دو جگہ فرق ہے۔ ایک فرق جو ہے احرام کی نیت کرتے ہوئے، کہ احرام کی نیت کرنے والے احرام کی نیت کرتے ہوئے حج افراد کرنے والے کہتے ہیں اللہم لبیک حجن، اور احرام کی نیت کرتے وقت حج قران کرنے والے کہتے ہیں اللہم لبیک حجن و عمرتن۔ یہ پہلا فرق ہے۔ دوسرا فرق جو ہے وہ ہے قربانی کرنے کے اندر، کہ حج افراد کرنے والے قربانی نہیں کرتے، اور حج قران کرنے والے چونکہ عمرہ اور حج دونوں ایک ساتھ کر رہے ہیں، دونوں عبادتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس لیے وہ ساتھ میں قربانی بھی کرتے ہیں، ہدی کے جانور کی قربانی بھی کرتے ہیں، چونکہ وہ اپنے ساتھ ہدی کے جانور کو لے کر آئے ہوتے، اس لیے ہدی کے جانور کو وہ قربان بھی کرتے ہیں۔ تو یہ دو فرق ہے، ایک نیت کے اندر فرق ہے، اور دوسرا فرق جو ہے وہ قربانی کے اندر، ہدی کے اندر فرق ہے، کہ حج افراد کرنے والے حج کی قربانی نہیں کرتے اور حج قران کرنے والے حج کی قربانی کرتے ہیں۔ باقی سارے کے سارے اعمال ایک ہی جیسے ہیں، اس لیے جو ہے ہم دونوں کو ایک ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ اس کے اوپر آپ توجہ دیں کہ کس طریقے سے حج افراد کرنے والے اپنے حج کو کریں گے اور حج قران کرنے والے اپنے حج کو کریں گے۔ سب سے پہلی چیز، جب ہم میقات پہ پہنچیں گے تو میقات پہ پہنچنے کے بعد میں غسل کریں گے، غسل کرنے کے بعد میں اپنے کپڑے کو اتار دیں گے، سلے ہوئے جو کپڑے ہیں، اور اس کے بعد میں اپنے جسم کے اندر خوشبو لگائیں گے۔ خوشبو لگانے کے بعد میں احرام کے کپڑے پہن لیں گے۔ خواتین جو ہے اپنے عام لباس کو پہنیں گی جس کے اندر زیب و زینت نہ ہو، اور مسجد کے اندر جائیں گے۔ مسجد میں جانے کے بعد میں اگر فرض نماز کا وقت ہے تو فرض نماز پڑھیں، فرض نماز کا وقت نہیں ہے تو تحیت المسجد اور تحیت الوضو دونوں کی نیت کر کے جو ہے 2 رکعت پڑھیں، اور اس کے بعد میں جو ہے حج کی نیت کریں اللہم لبیک حجن اگر حج افراد کر رہے ہیں، اور اگر حج قران کر رہے ہیں تو کہیں اللہم لبیک حجن و عمرتن۔ پھر وہاں سے تلبیہ پکارتے ہوئے مکہ جائیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ مکہ پہنچنے کے بعد میں سب سے پہلے کام جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو طواف کرنا ہے، اور یہ طواف جو ہے طواف قدوم ہے۔ آپ کو جو ہے طواف کرنا ہے، اور یہ طواف جو ہے طواف قدوم ہے۔ اگر کوئی انسان جو ہے تاخیر سے آئے، 9 تاریخ کو آئے، اور وہ مکہ پہنچ کر طواف نہیں کر سکا، ڈائریکٹ جو ہے وہ عرفہ میں چلا گیا، تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ حج افراد اور حج قران کرنے والوں کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں، وہ ڈائریکٹ عرفہ میں بھی اگر پہنچ جائیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، ان کا حج جو ہے مکمل ہے اور اس میں کسی طرح کی کمی نہیں۔ لیکن اگر پہلے پہنچ رہے ہیں تو مکہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلا کام جو کریں طواف قدوم کریں۔ طواف قدوم کے بعد میں صفا اور مروہ کی سعی کریں۔ کل کے درس میں طواف کی تفصیل اور سعی کی تفصیل ساری چیزیں بتائی گئی تھیں، اس لیے کل کے درس کو ضرور سنیں، اور مختصر طور پہ جو ہے طواف کرنے کے بعد میں سعی کریں۔ سعی کرنے کے بعد سعی جو ہے وہی 7 چکر سعی کرنی ہے۔ سعی کی تفصیل جو ہے کل کے درس کے اندر بتایا گیا تھا۔ تو طواف کریں، طواف کرنے کے بعد میں سعی کریں۔ اگر جو ہے آپ طواف کے بعد میں جب آپ مکہ پہنچ رہے ہیں، طواف کے بعد میں اگر آپ مکہ جب پہنچ رہے ہیں، مکہ پہنچنے کے بعد میں آپ نے طواف کے بعد میں اگر سعی نہیں کی تو پھر ایسی صورت میں آپ کو 10 تاریخ کو جب آپ حج کا طواف کریں گے تو اس کے بعد میں سعی کرنا آپ کے اوپر لازم ہے۔ اور اگر آپ نے مکہ پہنچنے کے ساتھ ہی جب آپ نے طواف کر لیا اور طواف کرنے کے بعد میں سعی کر لی تو پھر 10 تاریخ کو طواف کرنے کے بعد میں حج کا طواف کرنے کے بعد میں آپ کے لیے سعی کرنا ضروری نہیں، یعنی آپ کا سعی ہو گیا، اب آپ کے اوپر سعی نہیں۔ اور یہ حکم جو ہے دونوں لوگوں کے لیے، چاہے وہ حج افراد کرنے والے ہوں یا حج قران کرنے والے ہوں، اس لیے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے بھی حج قران کیا تھا ان سارے لوگوں نے صرف ایک ہی سعی کی تھی، ایک ہی سعی کی تھی۔ تو اگر آپ جو ہے طواف کے ساتھ آپ نے سعی کر لی، یعنی مکہ پہنچتے وقت طواف کے ساتھ آپ نے سعی کر لی، تو پھر ایسی صورت میں 10 تاریخ کے طواف کے بعد میں، حج کے طواف کے بعد میں سعی کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور اگر مکہ پہنچنے کے ساتھ
آپ نے طواف کے بعد میں صحیح نہیں کی ہے تو پھر 10 تاریخ کو طواف کے بعد میں، حج کے طواف کے بعد میں آپ کو صحیح کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ طواف اور صحیح کرنے کے بعد میں مکہ جب پہنچیں گے اور طواف کریں گے، طواف کے بعد میں صحیح کریں گے، صحیح کرنے کے بعد میں آپ احرام کی حالت میں باقی رہیں گے جب تک کہ آپ کا حج مکمل نہ ہو جائے، یعنی 10 تاریخ تک آپ احرام کی حالت میں رہیں گے۔ 10 تاریخ کو جب آپ کنکری مار لیں گے اور کنکری مارنے کے بعد میں اپنے بال کو کٹوا لیں گے، اس کے بعد میں آپ اپنے احرام کے کپڑے کو کھول سکتے ہیں۔ یعنی وہاں جو 4 کام ہیں، ان 4 کاموں میں سے 2 کام کو جب آپ کر لیں گے تو اس کے بعد میں آپ اپنے احرام کے کپڑے کو کھول لیں گے۔ تو اختصار کے طور پہ حج افراد اور حج قران کرنے والوں کے لیے ضروری یہ ہے کہ جب وہ میقات پہ پہنچے تو میقات پہ پہنچنے کے بعد میں جو بھی حج کرنا چاہ رہے ہیں اس حج کی نیت کریں۔ اگر حج افراد کرنا چاہ رہے ہیں تو کہیں گے اللہم لبیک حجن، اور اگر حج قران کرنا چاہ رہے ہیں تو کہیں گے اللہم لبیک حجن و عمرتن۔ پھر اس کے بعد میں تلبیہ پکارتے ہوئے مکہ جائیں، مکہ میں جا کر طواف کریں، اور یہ طواف قدوم ہے۔ اس کے بعد میں صحیح کریں۔ اگر آج صحیح کر لیتے ہیں تو 10 تاریخ کو صحیح کرنے کی ضرورت نہیں، اور اگر آج صحیح نہیں کیا انہوں نے تو پھر 10 تاریخ کو طواف حج کے بعد میں صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ اور طواف اور صحیح کرنے کے بعد میں احرام کے کپڑے کو اتاریں گے نہیں، بلکہ احرام کی حالت میں رہیں گے۔ ہاں، اگر آپ نہانا چاہ رہے ہیں تو نہاتے ہوئے اپنے احرام کے کپڑے کو بدل سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن جو نیت جو ہے آپ کی احرام کی نیت باقی رہے گی۔ احرام کے کپڑے آپ چینج کر سکتے ہیں، جیسے اگر اس کے اندر گندگی لگ گئی، یا یہ ہے کہ گندا ہو گیا، یا اس کے اندر ناپاکی لگ گئی، یا آپ کو غسل کرنا ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے آپ احرام کے کپڑے کو چینج کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ چینج کر سکتے ہیں، کئی مرتبہ غسل کر سکتے ہیں۔ جب بھی غسل کریں آپ چاہیں تو احرام کے کپڑے کو چینج کر لیں۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک مرتبہ کپڑا پہن لیا احرام کا، چادر ڈال لی اپنے جسم کے اوپر، تو اب اس کو چینج کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، آپ جب بھی چاہیں غسل کر سکتے، اور غسل کرتے ہوئے اپنے احرام کے کپڑے کو چینج کر سکتے ہیں۔ تو طواف اور صحیح کرنے کے بعد میں آپ احرام کی حالت میں باقی رہیں گے۔ 8 تاریخ کو آپ منی جائیں گے۔ منی میں جانے کے بعد میں وہاں پہ 5 وقت کی نمازیں پڑھنی ہیں، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز، اور پھر 9 تاریخ کی صبح فجر کی نماز پڑھنی ہے۔ اس کے بعد میں جو ہے 9 تاریخ کی صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں جب سورج طلوع ہو جائے تو اس کے بعد عرفہ کے لیے روانہ ہو جانا ہے۔ عرفہ پہنچنے کے بعد میں وہاں پہ ظہر اور عصر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھیں گے، امام کے خطبے کو سنیں گے، اور ظہر اور عصر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھیں گے، جمع کر کے 2 رکعت، 2 رکعت ظہر کی نماز، 2 رکعت عصر کی نماز۔ پھر اس کے بعد میں دعا کے اندر مشغول ہو جائیں گے اور دعائیں کرتے رہیں گے یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔ سورج جب غروب ہو جائے تو اس کے بعد میں آپ کو پھر مزدلفہ آنا ہے۔ مزدلفہ پہنچنے کے بعد میں آپ کو مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنی ہے، 1 اذان کے ساتھ اور 2 اقامت کے ساتھ۔ عرفہ کے اندر بھی 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ ظہر اور عصر کی نماز پڑھنی ہے۔ اسی طریقے سے مزدلفہ کے اندر بھی 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ ظہر اور مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنی ہے۔ حدیث کے اندر جتنی بھی حدیثیں ہیں ان ساری حدیثوں کے اندر جو ہے اس کا تذکرہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کسی بھی طرح کی نفل نماز پڑھی یا وتر کی نماز پڑھی۔ نفل نماز یا وتر کی نماز پڑھنے کے بارے میں کسی بھی حدیث کے اندر جابر رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کو مکمل طور پہ بیان کیا ہے، ان کی حدیث کے اندر بھی مزدلفہ کی رات سنت پڑھنے یا اسی طریقے سے نفل پڑھنے یا وتر پڑھنے کا کوئی تذکرہ نہیں۔ لیکن علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ چونکہ بعض دوسری روایتیں جو ہیں جو کہ عمومی روایتیں ہیں، ان روایتوں کے اندر یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی وتر کی نماز اور فجر کی سنت نہیں چھوڑی، تو اس عموم سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مزدلفہ کی رات بھی وتر کی نماز پڑھیں گے، اور اسی طریقے سے فجر کے وقت جو ہے فجر کی سنت پڑھیں گے۔ ورنہ حدیث کے اندر جو ہے اس کے بارے میں کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ کی رات وتر کی نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی، اور اسی طریقے سے مزدلفہ کی صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی سنت پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی، اس کے بارے میں کسی بھی حدیث کے اندر کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ لیکن عمومی روایت سے استدلال کرتے ہوئے علماء کرام کہتے ہیں کہ
وطر کی نماز پڑھیں گے اور فجر کی سنت بھی پڑھیں گے، وطر کی بھی نماز پڑھیں گے اور فجر کی سنت بھی پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد میں جو ہے مزدلفہ سے جو ہے آپ فجر کے بعد منا کے لیے روانہ ہوں گے۔ منا پہنچنے کے بعد میں آپ کنکری ماریں گے۔ کنکری مارنے کے بعد میں اگر حج افراد کرنے والے ہیں تو ان کے لیے قربانی نہیں، یعنی حج کی قربانی نہیں، اور حج قران کرنے والے ہیں تو وہ قربانی کریں گے۔ اگر قربانی کا پیسہ جمع کر دیا ہے تو کنکری مارنے کے بعد میں اپنے بال کو کٹا لیں گے اور اس کے بعد میں احرام سے فارغ ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد میں مکہ پہنچ کر طواف کرنا ہے، اور طواف کے بعد میں اگر پہلے دن مکہ پہنچتے وقت طواف کے بعد میں سعی نہیں کی تھی تو پھر اس طواف کے بعد، حج کے طواف کے بعد میں سعی کرنی ہے، اور اگر مکہ پہنچنے کے ساتھ آپ نے سعی کر لی تھی تو آج پھر طواف کے بعد میں سعی کرنے کی ضرورت نہیں، اور پھر اس کے بعد میں واپس منا واپس لوٹ آئیں گے اور منا کے اندر رات گزاریں گے۔ منا واپس لوٹ آئیں گے اور منا کے اندر رات گزاریں گے۔ پھر اس کے بعد میں 11 تاریخ کو زوال کے بعد میں جا کے تینوں جمرات کو کنکری ماریں گے، جیسا کہ یعنی اس کی صفت کل کے درس کے اندر بتائی گئی تھی کہ کس طریقے سے ہمیں کنکری مارنی ہے۔ اور پھر 11 کی رات بھی جو ہے آپ منا کے اندر گزاریں گے، اور پھر 12 تاریخ کو پھر زوال کے بعد میں پھر دوبارہ جو ہے آپ 12 تاریخ کو زوال کے بعد میں جا کے تینوں جمرات کو کنکریاں ماریں گے، اور اس کے بعد میں اگر آپ کو منا سے نکل جانا ہے، جلدی آپ نکلنا چاہتے ہیں تو آپ کا حج مکمل ہو گیا، آپ منا سے نکل جائیں اور پھر واپسی سے پہلے طواف وداع کریں۔ طواف وداع کر کے جو ہے آپ واپس گھر لوٹ آئیں، اور اگر جو ہے آپ تاخیر کرنا چاہتے ہیں تو 12 کی رات بھی جو ہے آپ منا کے اندر ہی گزاریں، اور 13 تاریخ کو زوال کے بعد میں پھر آپ تینوں جمرات کو کنکری ماریں، اور کنکری مارنے کے بعد میں آپ واپس آ جائیں، اور جس دن آپ کو مکہ سے واپس لوٹنا ہے اس دن جو ہے لوٹنے سے پہلے جا کر طواف وداع کریں، اور طواف وداع کرنے کے بعد میں آپ واپس اپنے وطن کو لوٹ آئیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے حج تمتع کا طریقہ جو ہے کل بتایا گیا تھا، اور اختصار کے ساتھ آج حج افراد اور حج قران کا طریقہ بتایا گیا۔ طریقہ وہی ہے جو کہ حج تمتع کا طریقہ ہے، وہی طریقہ جو ہے حج افراد اور حج قران کا بھی ہے، لیکن حج افراد کے اندر یہ ہے کہ نیت کرتے ہوئے بندہ کہتا ہے اللہم لبیک حجن، اور حج قران کے اندر نیت کرتے ہوئے کہتا ہے اللہم لبیک حجن و عمرتن۔ پھر مکہ پہنچنے کے بعد میں طواف اور سعی کرنے کے بعد میں احرام ہی کی حالت میں رہتے ہیں، اور احرام کی نیت کو توڑتے نہیں بلکہ احرام کی نیت ہی میں رہتے ہیں، یہاں تک کہ عرفہ اور مزدلفہ سے واپس 10 تاریخ کو منا پہنچ جاتے، اور منا پہنچنے کے بعد جب 10 تاریخ کو 4 کاموں میں سے 2 کام کر لیتے ہیں تو اس کے بعد میں بندہ حلال ہو جاتا ہے، اس کے بعد میں بندہ حلال ہو جاتا ہے، لیکن اس دن تک انسان جو ہے احرام ہی کی حالت میں رہتا ہے۔ یہ حج افراد اور حج قران کرنے والوں کا یہ مسئلہ ہے۔ اور دوسرا فرق جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس کے اندر صرف ایک صحیح ہے، حج تمتع کے اندر عمرے کے لیے ایک الگ صحیح ہے اور حج کے لیے ایک الگ صحیح ہے، لیکن حج افراد اور حج قران کے اندر صرف ایک ہی صحیح ہے، چاہے آپ مکہ پہنچنے کے ساتھ صحیح کر لیں یا یہ ہے کہ آپ جو ہے 10 تاریخ کے بعد میں صحیح کریں۔ تو یہ 2 فرق ہے۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ حج افراد کرنے والوں کے لیے حج کی قربانی نہیں ہے، اور حج قران اور حج تمتع کرنے والوں کے لیے حج کی قربانی ہے۔ اب اس کے بعد میں آتے ہیں ان مسائل کو بیان کرنے کے بعد میں جو ایک اہم مسئلہ ہے وہ ہے محظورات الاحرام کا مسئلہ، کہ احرام کی حالت میں ہمارے اوپر کون کون سی پابندی لازم آتی ہے، کن کن پابندیوں کو ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ان پابندیوں کا ہم خیال کریں، کیونکہ ایسا نہیں ہے جیسے کہ ہم عام دنوں کے اندر جس طریقے سے رہتے ہیں اس طریقے سے ہمیں حج کے دنوں میں نہیں رہنا ہے، بلکہ ہمارے لیے کچھ پابندی ہے، کپڑے کی پابندی ہے، خوشبو کی پابندی ہے، اور بھی دوسری پابندیاں ہیں، تو ان ساری پابندیوں سے متعلق ابھی گفتگو کی جائے گی۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو پابندیاں ہیں ان میں سے کچھ پابندیاں ایسی ہیں جو کہ جس کے اندر مرد اور خواتین دونوں کے دونوں برابر ہیں، وہ پابندیاں مردوں کے لیے بھی ہیں اور اسی طریقے سے خواتین کے لیے بھی ہیں۔ کچھ پابندیاں ایسی ہیں جو کہ صرف مردوں کے لیے خاص ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو کہ صرف خواتین کے لیے خاص ہیں۔ تو 7 طرح کی پابندیاں ایسی ہیں
جو کہ مردوں کے لیے بھی ہے اور خواتین کے لیے بھی ہے، یعنی سبوں کے لیے ان پابندیوں کا خیال کرنا ضروری ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں کرنا احرام کی حالت میں منع ہے، اور ان میں سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے بال کو کاٹنا یا بال کو توڑنا یا بال کو مڈوانا، یہ سب کے لیے ہے، چاہے مرد ہو یا خواتین ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، کہ احرام کی حالت میں تم اپنے سر کے بال کو مت موڑو یہاں تک کہ جو ہے قربانی ہو جائے، یعنی اس سے پہلے جو ہے 10 تاریخ سے، یعنی احرام کی حالت میں جب تک بندہ احرام کی حالت میں ہے اس وقت تک جو ہے اس کے لیے بال کاٹنا یا بال کو توڑنا یا مڈوانا یہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہیں۔ اسی طریقے سے جمہور علماء کرام جو ہے سر کے بال کے ساتھ ساتھ بدن کے دوسرے حصے کے بال کو بھی اس کے اندر شامل کیا ہے، یعنی جس طریقے سے سر کے بال کو نہیں کاٹ سکتے یا نہیں توڑ سکتے، اسی طریقے سے بدن کے جسم کے اوپر اگر بال ہے تو اس کو بھی آپ نوچ نہیں سکتے ہیں، اس کو بھی آپ کاٹ نہیں سکتے۔ اور بال کے ساتھ ساتھ ناخون کو کاٹنا یا اسی طریقے سے چمڑے وغیرہ کو نوچنا یا چمڑے کو کاٹنا اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ لیکن اگر کسی انسان کو تکلیف ہو رہی ہو، اور مثال کے طور پہ جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابی کے سر کے اندر بہت زیادہ جون ہو گئی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی کہ اپنے سر کے بال کو مڈوا لیں۔ تو اگر اس طریقے سے انسان جو ہے تکلیف کی حالت میں، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، کہ اگر کوئی بیمار ہے بیماری کی وجہ سے، یا یہ ہے کہ اس کے سر کے اندر تکلیف ہے جیسے کہ جوئی کا مسئلہ ہوا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بندہ جو ہے اپنے سر کے بال کو مڈوا سکتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اسے فدیہ دینا ہوگا۔ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، یا تو اسے روزہ رکھنا ہوگا یا یہ ہے کہ اسے صدقہ کرنا ہوگا، یعنی 6 مسکین کو کھانا کھلانا ہوگا، یا یہ ہے کہ اسے ایک بکرے کی قربانی کرنی ہوگی۔ اگر روزہ رکھنا ہے تو 3 دن کا روزہ رکھنا ہوگا، فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ، یعنی 3 دن کا اس کے اوپر روزہ ہے، أَوْ صَدَقَةٍ، یا یہ ہے کہ اسے 6 مسکین کو کھانا کھلانا ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر وضاحت کی کہ 6 مسکین کو کھانا کھلانا ہے، ہر مسکین کو آدھا سا کھانا کھلانا ہے۔ أَوْ نُسُكٍ، یا یہ ہے کہ ایک بکری کو ذبح کر کے اسے غریبوں کے اندر تقسیم کر دینا۔ اور اس یعنی فدیے کو علماء کرام جو ہے فدیۃ الاضحیٰ کے نام سے کہتے ہیں، یعنی اس کو فدیۃ الاضحیٰ بولا جاتا ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ بال بھی کاٹنا منع ہے، ناخون کاٹنا منع ہے، ناخون کو اکھاڑنا یا اسی طرح سے اس کو کاٹنا یا بال کو کاٹنا، جسم کے کسی بھی حصے سے بال کو کاٹنا، یہ ساری کی ساری چیزیں منع ہے۔ اس کے بعد میں تیسری چیز جو ممنوع ہے وہ ہے خوشبو استعمال کرنا۔ احرام کے بعد میں بدن کے اندر احرام کی نیت کرنے کے بعد، خواتین کے لیے تو ہمیشہ ہر حالت میں منع ہے، لیکن احرام کی حالت میں یعنی خصوصی طور پہ چاہے مرد ہوں یا خواتین ہوں، سبوں کے لیے جو ہے خوشبو استعمال کرنا منع ہے۔ احرام کی نیت کرنے کے بعد میں خوشبو استعمال کرنا منع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یلبس ثوبا مسہ زعفران ولا ورس، کہ ایسے کپڑے کو استعمال نہیں کر سکتے جس کے اندر زعفران یا ورس اس کی خوشبو لگی ہوئی ہو۔ تو کسی بھی طرح کی خوشبو اگر کپڑے کے اندر لگی ہے تو اس کپڑے کو استعمال نہیں کر سکتے، الا یہ کہ اس کو دھل لیا جائے۔ اور اسی طریقے سے بدن کے اندر بھی احرام کی نیت کرنے کے بعد میں بدن کے اندر بھی خوشبو لگانے کی اجازت نہیں۔ چوتھی چیز جو کہ ممنوع ہے احرام کی حالت میں وہ ہے نکاح کرنا یا نکاح کا پیغام دینا۔ نکاح کرنا اور نکاح کا پیغام دینا دونوں کی دونوں چیزیں ممنوع ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينکح المحرم ولا ينکح ولا یخطب، کہ نہ تو وہ نکاح کر سکتا ہے اور نہیں جو ہے وہ یعنی ولا ينکح، اور نہیں جو ہے وہ ولی بن سکتا ہے کسی کا نکاح کرانے کے لیے، ولا یخطب، اور نہیں جو ہے وہ شادی کا پیغام دے سکتا۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے ممنوع ہیں۔ اسی طریقے سے اور اگر کوئی انسان نکاح کرتا ہے احرام کی حالت میں تو اس کا نکاح فاسد ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس کسی نے بھی کوئی ایسا عمل کیا جو عمل ہماری شریعت کے موافق نہیں تو اس کا وہ عمل مردود ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے
5ویں چیز جو کہ محرم کے لیے حرام ہے، احرام کی حالت میں محرم کے لیے حرام ہے، ممنوع ہے، وہ بیوی کو بوسہ دینا یا بیوی کے بدن کو شہوت کے ساتھ چھونا یا اس کو اپنے جسم کے ساتھ لگانا، یہ ساری کی ساری چیزیں منع ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجِّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، کہ جس نے یعنی حج کے مہینوں میں اپنے اوپر حج کو فرض کر لیا، حج کی نیت کر لی، فلا رفث، تو اس کے لیے مباشرت کرنا، شہوت کرنا، صحبت کرنا یہ جائز نہیں، ولا فسوق، اور نہیں جو ہے کسی طرح کا گناہ کرنا اس کے لیے جائز ہے، ولا جدال فی الحج، اور نہیں حج کے اندر کسی طرح کی لڑائی جھگڑا کرنا جائز ہے۔ تو یہ 5ویں چیز ہے جو کہ حرام ہے۔ اسی طرح سے 6ٹھی چیز جو کہ حرام ہے وہ ہے صحبت کرنا، بیوی سے صحبت کرنا احرام کی حالت میں یہ حرام ہے، اس لیے کہ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجِّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، کہ جس نے بھی حج کی نیت کی اس کے لیے صحبت کرنا جائز نہیں۔ اور اگر کوئی بندہ جو ہے صحبت کر لیتا ہے تو اس کے یعنی اس کا کیا حکم ہے، اس حکم کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ صحبت کرنا جائز ہی نہیں، اور اگر کسی نے غلطی سے کر لی صحبت، اگر جانتے ہوئے، حکم جانتے ہوئے بھی اگر کسی نے صحبت کر لی تو پھر ایسی صورت میں اس کا کیا حکم ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یا تو 10 تاریخ کو حلال ہونے سے پہلے، جس کو کہ تحلل اول کہتے ہیں، 10 تاریخ کے جو 4 کام ہیں ان 4 کاموں میں سے کسی بھی 2 کام کے کرنے سے پہلے اگر اس نے صحبت کر لی تو پھر ایسی صورت میں اس کے لیے ضروری ہے، اس کے اوپر جو ہے 3 چیزیں لازم آتی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کا جو ہے وہ حج خراب ہو گیا، فاسد ہو گیا، لیکن اس حج کو اس کے لیے مکمل کرنا ضروری ہے، یعنی حج فاسد بھی ہو گیا اور اس حج کو مکمل بھی کرے گا۔ اور دوسری چیز جو اس کے اوپر لازم ہے وہ یہ ہے کہ 1 اونٹ یا 1 گائے کی قربانی کرے، 1 اونٹ یا 1 گائے کی قربانی کرے، دونوں میں سے کسی ایک کی قربانی کرنی۔ اور تیسری چیز جو اس کے اوپر لازم ہے وہ یہ ہے کہ آئندہ سال آ کر اس حج کی قضا کرے۔ یہ حج جو کہ فاسد ہو گیا، اس حج کی جو ہے قضا جو ہے آئندہ سال آ کر اس کے لیے اس حج کی قضا ضروری۔ تو یہ 3 چیزیں لازم آتی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اس کا حج فاسد ہو گیا لیکن اس حج کو مکمل کرنا ہوگا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اسے 1 گائے یا 1 اونٹ کی قربانی کرنی ہوگی، اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کو آئندہ سال آ کر پھر سے حج کرنا ہوگا۔ اور اس سلسلے میں جو ہے امام مالک رحمہ اللہ موطا کے اندر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے فتوے کو امام مالک رحمہ اللہ نے امام موطا کے اندر ذکر کیا ہے کہ ان تینوں لوگوں نے یہ حکم یعنی یہ فیصلہ کیا کہ اس کا حج فاسد ہو گیا، اسے حج کو مکمل کرنا اس کے لیے ضروری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اسے دم دینا ہوگا یا تو اونٹ کی یا گائے کی، اور تیسری چیز یہ ہے کہ اگلے سال آ کر پھر اس کو اس حج کی قضا کرنی ہوگی۔ لیکن اگر 10 تاریخ کو اس نے 2 کام کر لیے تھے، 10 تاریخ کے جو 4 کام ہیں ان 4 کاموں میں سے اگر اس نے 2 کام کر لیے تھے، اور 2 کام کرنے کے بعد میں اگر اس نے اپنی بیوی سے صحبت کی تو پھر ایسی صورت میں اس کا حج فاسد نہیں ہوگا، لیکن اس کے اوپر 2 چیزیں لازم آئیں گی۔ اور یہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اسے جو ہے حدود حرم سے باہر جانا ہوگا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اس کو حدود حرم سے باہر جانا ہوگا اور وہاں سے جا کر پھر جو ہے احرام کی نیت کرنی ہوگی، اور آ کر جو ہے احرام کی حالت میں اس کو طواف کرنا ہوگا، احرام کی حالت میں جو ہے اس کو طواف کرنا ہوگا۔ اور دوسری چیز جو ہے اس کے اوپر جو لازم ہوگی وہ یہ ہے کہ اس کو 1 بکرے کی قربانی کرنی ہوگی، یعنی بکرے پہلے بتایا گیا کہ وہاں پہ گائے یا اونٹ کی قربانی کرنی ہے، لیکن یہاں پہ بطور دم جو ہے اسے 1 بکری کی قربانی کرنی ہوگی، اور اس طریقے سے اس کا حج جو ہے مکمل ہو جائے گا۔ 7ویں چیز جو کہ احرام کی حالت میں ممنوع ہے، حرام ہے، وہ ہے شکار کرنا۔ جو بری جانور ہیں، خشکی کے جو جانور ہیں، شکار ہیں، ان کا شکار کرنا حرام ہے۔ اگر کسی نے جو ہے شکار کیا تو اس شکار کو کھانا اس کے لیے بھی حرام ہے اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی حرام ہے۔
اگر محرم جو ہے احرام کی حالت میں اگر شکار کرتا ہے تو اس شکار کا کھانا اس کے لیے بھی حرام ہے اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی حرام ہے. لیکن اگر کوئی دوسرا آدمی جو ہے محرم کے لیے شکار کرتا ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ محرم کے لیے اس کا کھانا حرام ہے، لیکن جس نے شکار کیا ہے وہ کھا سکتا ہے. یا اسی طریقے سے جو ہے اگر کسی آدمی نے شکار کیا ہے اور شکار کرنے کے بعد میں اتفاق سے جو ہے اس کے پاس کوئی حاجی آ گیا اور اس نے کھانا پیش کیا، حالانکہ اس کے لیے جو ہے اس نے شکار نہیں کیا تھا، تو پھر ایسی صورت میں اس کے لیے کھانا جائز ہے، یعنی اس شکار سے اس کے لیے کھانا جائز ہے. لیکن اگر حاجی کے لیے شکار کیا جائے یا حاجی جو ہے کسی طرح کی مدد کرے شکار کرنے میں، تو پھر ایسی صورت میں حاجی کے لیے اس کھانے کو کھانا جائز نہیں، اس شکار سے کچھ بھی کھانا جائز نہیں. اور اسی طریقے سے اگر حاجی بذات خود بھی اگر شکار کرتا ہے تو بھی اس کے لیے کھانا جائز نہیں. اور اگر جو ہے احرام کی حالت میں شکار کرتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں فدیہ بھی دینا ہوگا. احرام کی حالت میں اگر شکار کرتے ہیں تو ایسی صورت میں جو ہے فدیہ بھی دینا ہوگا، اور انشاءاللہ اس کی یعنی تفصیل جو ہے آگے آپ کو بتائی جائے گی کہ فدیہ کس طریقے سے دینا ہے. اس کے بعد میں یہ 7 چیزیں ایسی تھیں جو کہ مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی دونوں کے لیے حرام ہیں. لیکن 2 چیزیں ایسی ہیں جو کہ صرف مردوں کے اوپر حرام ہے، عورتوں کے اوپر حرام نہیں. 2 چیزیں ایسی ہیں جو کہ صرف مردوں کے اوپر حرام ہے، عورتوں کے اوپر حرام نہیں ہے. اور ان میں سے پہلی چیز جو ہے سر کو ڈھکنا. پہلی چیز جو ہے سر کو ڈھکنا جو ہے یہ مردوں کے لیے حرام ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے صحابی کے لیے بھی، جس صحابی کی وفات جو ہے احرام کی حالت میں ہو گئی تھی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نہلانے کا حکم دیا تو ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، کہ اس کے سر کو مت ڈھکنا. تو اگر احرام کی حالت میں بندہ ہے تو اس کے لیے سر کو ڈھکنا جائز نہیں، درست نہیں. وہ اپنے سر کو جو ہے کھلا رکھے گا اور اسی طریقے سے اپنے چہرے کو بھی کھلا رکھے گا. اور دوسری چیز جو حرام ہے مردوں کے لیے وہ یہ ہے کہ وہ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنیں گے، یعنی ایسے کپڑے جو اس کے جسم کے مطابق ہوں، سلے ہوئے ہوں، اس طرح کے کپڑے وہ نہیں پہنے گا. اور چادر وغیرہ ڈالنا، یعنی چاہے وہ سلے ہوئے ہی چادر کیوں نہ ہو وہ چادر ڈال سکتا ہے، چادر کے طور پہ اس کو استعمال کر سکتا ہے. سلے ہوئے کپڑے کو بھی چادر کے طور پہ جو ہے وہ استعمال کر سکتا. لیکن اگر اس کے جسم کی ناپی کے مطابق اگر سلائی ہوئی ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کپڑے کو وہ نہیں پہن سکتا. تو یہ 2 چیزیں ہیں جو کہ مردوں کے لیے حرام. اور خواتین کے لیے 2 چیزیں ایسی ہیں جو کہ خواتین کے لیے حرام ہیں، ان کے لیے جائز نہیں. اور وہ 2 چیزیں ہیں کہ وہ دستانہ نہیں پہنیں گی، لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازین، کہ نہ تو جو ہے وہ نقاب استعمال کریں گی، یعنی ایسا نقاب جو کہ یعنی صرف جو ہے جس سے کہ آنکھ دکھائی دے اس کو استعمال نہیں کریں گی، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ دستانے کو بھی نہیں پہنیں گی. لیکن چہرے کو دوپٹے کے ذریعے سے چہرے کو اگر غیر محرم کے سامنے ہو، عام لوگوں کے سامنے ہو، باہر اگر نکل نہیں ہے اور وہاں پہ جو ہے عام حاجی ہیں جو کہ ان کے محرم نہیں، شوہر نہیں، یا یہ ہے کہ محرم نہیں ان کے لیے، تو پھر ایسی صورت میں وہاں پہ اپنے چہرے کو ڈھکنا یہ ضروری ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے ہاتھ کا پردہ جو ہے وہ دوپٹے کے ذریعے سے ہاتھ کا پردہ کریں گے. وہ دستانہ تو نہیں پہنیں گے لیکن یہ ہے کہ دوپٹے کے ذریعے سے ہاتھ کا پردہ کریں گے. اور اسی طریقے سے چہرے کے اوپر جو ہے دوپٹے کے ذریعے سے چہرے کو کور کریں گے. تو یہ جو ہے 9 چیزیں جو ہیں، یا تفصیلی طور پہ دیکھیں تو 11 چیزیں جو ہے یہ مردوں اور عورتوں کے لیے، 9 چیزیں مردوں کے لیے اور 9 چیزیں جو ہے خواتین کے لیے حرام ہیں، جو تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے ابھی یعنی یہ ساری چیزیں بتائی گئی. اب مسئلہ یہ ہے، یہ چیزیں تو حرام ہیں، لیکن اگر کسی نے ان میں سے کسی بھی چیز کا ارتکاب کر لیا، کوئی ممنوع کام کوئی اگر کر لیا، جو چیزیں اس کے لیے کرنا ممنوع ہیں، اس کام کو اگر اس نے کر لیا تو پھر ایسی صورت میں اس کو کیا فدیہ دینا ہوگا اور کب فدیہ دینا ہوگا. اور یا اس سے پہلے یعنی فدیہ کو بتانے سے پہلے ایک چیز کی میں وضاحت کر دوں کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے مردوں کے بارے میں بتایا گیا کہ اپنے سر کو نہیں ڈھک سکتے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہ چھتری بھی استعمال نہیں کر سکتے،
یا یہ ہے کہ سر کے اوپر کوئی سامان بھی نہیں رکھ سکتے، یعنی کوئی سامان اگر دھو رہے ہیں مثال کے طور پہ لے کر جا رہے ہیں سر کے اوپر تو وہ بھی نہیں رکھ سکتے، ایسی بات نہیں ہے۔ سر کو ڈھکنا منع ہے، لیکن اگر کوئی سامان اٹھا کر لے جا رہے ہیں اور سر پہ رکھنے کی ضرورت ہے تو رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ یا اسی طریقے سے جو ہے چھتری کو استعمال کر سکتے ہیں سائے کے لیے، خیمے کو استعمال کر سکتے ہیں سائے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب احرام کی حالت میں تھے تو اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سایہ کیا گیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری ماری تو اس وقت بھی جو ہے آپ کے اوپر سایہ کیا گیا تھا۔ جب آپ جمرہ عقبہ کو کنکری مار رہے تھے تو اس وقت بھی آپ کے اوپر سایہ کیا گیا تھا۔ تو چھتری استعمال کرنے میں یا اسی طرح سے خیمے وغیرہ کے ذریعے سے سایہ لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اب آتے ہیں اگلے مسئلے کی جانب، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان ان محظورات میں سے کسی بھی محظور کا، یہ جو ممنوع چیزیں ہیں ان میں سے کسی بھی ممنوع چیز کا ارتکاب کیا، اسے کر لیا، تو اس کے اوپر فدیہ ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو کب ہے؟ تو اس سلسلے میں علماء کرام کہتے ہیں کہ اس کی جو ہے یعنی دو حالت ہے۔ پہلی حالت یہ ہے کہ یا تو انسان کو اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا، وہ جاہل تھا، نادان تھا، اس کو نہ تو اس کے بارے میں پہلے سے علم تھا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں ممنوع ہیں، بلکہ اس نے جو ہے جہالت کی بنیاد پہ کیا، یا یہ ہے کہ بھول کر کیا، جیسے کہ روزے کی حالت میں، جیسے ہم رمضان کے اندر جب ہوتے ہیں اگر پہلا دوسرا روزہ ہوتا ہے تو عام طور پہ انسان بھول کر جو ہے یا کچھ کھا لیتا ہے یا کسی چیز کی کھانے کی کوشش کرتا ہے، تو اگر اس نے جو ہے بھول کر جو ہے اپنے سر کو ڈھک لیا یا کسی بھی ممنوع کام کو کر لیا، جیسے ناخن کاٹ لیا یا بال کو توڑ لیا، تو لیکن وہ جہالت کی وجہ سے یا یہ ہے کہ بھول کر کیا یا یہ اس سے زبردستی کرایا گیا، یا سونے کی حالت میں انسان سویا ہوا ہے اور سونے کی حالت میں اس نے جو ہے اپنے سر کو ڈھک لیا، اپنے چہرے کو ڈھک لیا، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر کوئی کفارہ نہیں۔ اگر بھول کر یا جہالت کی وجہ سے اس کو پتہ ہی نہیں تھا اس کے حکم کے بارے میں، یا اسی طریقے سے زبردستی اس سے کوئی کام کرایا گیا، یا سونے کی حالت میں اگر اس نے کر لیا، تو پھر ایسی صورت میں اس کے اوپر کوئی کفارہ نہیں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، کہ اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا کسی طرح کی غلطی کر بیٹھیں بھول کر، تو اللہ تبارک تعالیٰ تو ہمارا پکڑ مت کرنا، ہمارا مواخذہ مت کرنا۔ اور اسی طریقے سے جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، کہ اگر بھول کر کچھ کر لیے تو اس کی وجہ سے تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر جان بوجھ کر کرتے ہو تو پھر ایسی صورت میں اس کا گناہ۔ اور اسی طریقے سے یہ تو عمومی آیتیں ہیں، لیکن خصوصی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی حج کے اندر جو ہے اگر کوئی انسان خصوصی طور پہ شکار کرتا ہے تو وہاں پہ بھی جو ہے اگر عمدن کرتا ہے، جان بوجھ کر کرتا ہے، تب اس کو جو ہے فدیہ دینا ہوتا ہے۔ اگر جو ہے بھول کے کر لیا تو پھر اسی صورت میں یا انجانے میں اگر اس سے ہو گیا کوئی شکار ہو گیا تو پھر اسی صورت میں اس کے اوپر کوئی فدیہ نہیں، جیسے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ، کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر قتل کیا ہے، جان بوجھ کر شکار کیا ہے، تو اسی کی طرح سے جو ہے فدیہ اس کے لیے ضروری ہے، یعنی جس طرح کا اس نے شکار کیا اسی کی طرح کا فدیہ جو ہے دینا ضروری ہے، اور اسی طرح کا فدیہ دے گا، قربانی دے گا، جو کہ مکہ کے غریبوں ہی میں صرف تقسیم، یعنی وہ قربانی جو ہے صرف مکہ کے غریبوں میں تقسیم کی جائے گی، اس سے کچھ کھا نہیں سکتا ہو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر اس کو بتا دیا گیا کہ یہ چیزیں حرام ہیں، احرام کی حالت میں یہ چیزیں نہیں کر سکتے، یا یہ ہے کہ اگر وہ بھولا ہوا تھا، بھول کے کر رہا تھا، اور اس کو پھر اس کو یاد آ گیا کہ یہ میں غلط کر رہا ہوں، مثال کے طور پہ لوگ جو ہے غلطی سے ٹوپی پہن لیتے ہیں، لیکن اگر ان کو بتا دیا جائے کہ یہ ٹوپی پہننا جو ہے احرام کی حالت میں جائز نہیں، یا یہ ہے کہ اگر وہ بھول کر اس نے ٹوپی پہن لی، پھر اس کو یاد آ گیا کہ میں نے ٹوپی پہنی ہے، اور فوری طور پہ اس نے ٹوپی نہیں ہٹائی بلکہ یاد آنے کے باوجود بھی وہ ٹوپی پہنے ہوا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کو یعنی فدیہ دینا ہوگا، ایسی صورت میں اس کو فدیہ دینا ہوگا۔ یا اسی طریقے سے اگر یعنی زبردستی اس سے کوئی کام کرایا جا رہا تھا اور وہ زبردستی ختم ہوگی، اس کے باوجود بھی وہ کر رہا ہے، تو بھی جو ہے اس کو فدیہ دینا ہوگا، اور فدیے کی تفصیل انشاءاللہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو پہلی چیز جو ہے وہ
یہ ہے کہ یعنی کسی بھی محظور کو جو چیزیں ممنوع ہیں اس کام کو کرتا ہے اور اس کے بارے میں اس کو پتہ نہیں ہے، یا یہ ہے کہ اس نے بھول کے کیا یا سونے کی حالت میں کر لیا، یہ زبردستی اس سے کرایا گیا، تو پھر ایسی صورت میں اس کے اوپر فدیہ نہیں۔ لیکن اگر پتہ چل جانے کے باوجود بھی وہ اس سے ممنوع کام کو کر رہا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کو فدیہ دینا ہوگا۔ دوسری چیز جو ہے، اور وہ گناہگار بھی ہوگا، اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز ممنوع ہے، منع کیا گیا ہے جس سے، اس محظور کو وہ کرتا ہے، ممنوع کام کو کرتا ہے، لیکن کسی عذر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، یہ جیسے کہ صحابی کے ساتھ وہ مسئلہ پیش آیا تھا کہ ان کا سر جو ہے وہ پورے جوں سے بھرا ہوا تھا، یہاں تک کہ ان کے چہرے کے اوپر بھی جوں گر رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یعنی تم اس قدر پریشان ہو۔ پھر اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سر منڈوانے کا حکم دیا، اور قرآن کے اندر یہ حکم نازل ہوا کہ فمن کان منکم مریضا او بہ اذی من رأسہ ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، کہ ایسے انسان کو جو ہے یا تو روزہ رکھنا ہے، یا یہ ہے کہ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا ایک بکری کی قربانی دینی۔ تو اگر انسان جو ہے جان بوجھ کے کرتا ہے لیکن عذر کی وجہ سے، تو پھر ایسی صورت میں اس کے اوپر گناہ نہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کو فدیہ دینا ہوگا جیسا کہ بتایا گیا۔ اور اگر جو ہے وہ جان بوجھ کے کرتا ہے اور اس کے پاس کوئی عذر نہیں، جان بوجھ کے کرتا ہے لیکن کوئی عذر نہیں، کوئی یعنی پریشانی نہیں، لیکن جان بوجھ کے جو ہے وہ کر رہا ہے، مثال کے طور پہ جان بوجھ کے اس نے ناخن کاٹا حالانکہ کوئی عذر نہیں ہے، یا یہ ہے کہ جان بوجھ کے اس نے چمڑے نوچے یا بال کاٹے، بال توڑے، جان بوجھ کے، کوئی عذر نہیں ہے، یعنی کسی طرح کی جو ہے اس کو پریشانی نہیں، تو پھر ایسی صورت میں جو ہے وہ گناہگار بھی ہوگا اور اسے جو ہے فدیہ بھی دینا ہوگا۔ اب جو ہے آتے ہیں اس تفصیل کے جانب کہ کس چیز کے کرنے پہ کیا فدیہ ہے۔ یہ جو محظورات احرام ہے، احرام کی حالت میں جو ممنوع چیزیں ہیں، ان میں سے کس چیز کو کریں گے تو کیا فدیہ دیں گے، اور کس چیز کو کریں گے تو فدیہ نہیں۔ ان کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی چیز جو ہے جس کے اوپر کوئی فدیہ نہیں، اور وہ ہے عقد نکاح۔ اگر کسی نے جو ہے احرام کی حالت میں عقد نکاح کر لیا، شادی کر لیا، نکاح کر لیا، تو پھر ایسی صورت میں اس کے اوپر کوئی فدیہ نہیں، لیکن وہ شادی جائز نہیں، وہ فاسد ہے، وہ نکاح جو ہے فاسد ہے۔ احرام کے بعد میں پھر نئے سرے سے جو ہے اس کو عقد نکاح کرنا ہوگا، نکاح کرنا ہوگا، تو عقد نکاح کے اوپر کوئی فدیہ نہیں۔ دوسری چیز کہ جس کے اوپر اگر وہ غلطی اگر انسان کرتا ہے احرام کی حالت میں، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر جو ہے ایک اونٹ یا گائے کی قربانی ہے۔ اور اس کے بارے میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ اگر حاجی حج کی حالت میں، احرام کی حالت میں 10 تاریخ کو 4 کاموں میں سے 2 کام کے کرنے سے پہلے، یعنی تحلل اول سے پہلے 4 کاموں میں سے 2 کام کرنے سے پہلے اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کے اوپر یہ ضروری ہے کہ وہ ایک اونٹ یا ایک گائے کی قربانی کرے، اور اس کا وہ حج فاسد ہو گیا، اس حج کو پورا بھی کرے اور ساتھ ہی ساتھ اگلے سال آ کر اس حج کی قضا کرے۔ تو یہ یعنی دوسری چیز ہوئی۔ تیسری چیز جو ہے کہ جس کا فدیہ جو ہے اسی کے برابر ہے۔ اگر مثال کے طور پہ کسی نے شکار کیا، حاجی نے احرام کی حالت میں اگر اس نے شکار کیا ہے تو اسی کی طرح سے اس کو فدیہ دینا ہوگا۔ اگر جو ہے اس نے کبوتر کے شکار کیا ہے تو بکرے کی قربانی کرنی ہوگی، بکرے کا فدیہ دینا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ باقی جو چیزیں ہیں جو محظورات احرام ہیں، احرام کی حالت میں جو ممنوع چیزیں ہیں، اگر ان میں سے کسی کام کو کرتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کا فدیہ جو ہے یہ فدیۃ الاضحیٰ ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ یا تو اس کو 3 دن روزے رکھنے ہیں، یا یہ ہے کہ اس کو 6 مسکین کو کھانا کھلانا ہے، آدھا آدھا سا 6 مسکین کو دینا ہے، یا یہ ہے کہ اسے ایک بکرے کی قربانی کر کے اس کو مکہ کے غریبوں میں تقسیم کرنا ہے، ایک بکرے کی قربانی کر کے اسے مکہ کے غریبوں میں تقسیم کرنا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ محظورات احرام سے متعلق یہ تفصیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حج کو قبول فرمائے اور ہماری اس حج کو حج مبرور بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
ہمیں حج کے بعد اپنے گناہوں سے اس طریقے سے پاک صاف کر دے جس طرح سے کہ ہم اپنی پیدائش کے دن تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب کی دعاؤں کو سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہماری بھی دعاؤں کو سن لے اور قبول فرما لے۔ اگر کوئی سوال ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں، کسی بھی طرح کا سوال ہے آپ اپنے ہاتھ کو اٹھائیں، پھر اس کے بعد میں انشاءاللہ مائک آن کر دیں گے۔ وعلیکم السلام۔ جی، وہ ایک سوال ہے کہ احرام کی حالت میں کیا ہم اپنے کپڑے کو چینج کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ احرام کی حالت میں جو ہے حج کے دوران، عمرے کے دوران کبھی بھی جو ہے آپ اپنے احرام کے کپڑے کو چینج کر سکتے ہیں۔ جی عائشہ، جی عائشہ، جی عمران علی بولیں۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، عمران علی۔ جی السلام علیکم شیخ صاحب۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ صاحب، یہ جو ہے نا جو بال جو ہے جو حلق کرتے ہیں نا، جو عمرے کے بعد اور حج کے بعد، جی تو وہ لوگ جو ہے نا پاؤڈر اور خوشبو لگا کر پانی استعمال کرتے ہیں۔ نہیں، اب تو میرے خیال سے نہیں کرتے ہیں اس طرح سے آپ۔ اچھا جی اچھا، اگر ایسا کریں تو اگر ہم نہیں، وہ درست نہیں ہے، اگر ہاں منع کریں اس سے۔ اگر وہ لوگ کر دیں تو، اگر مطلب اس سے پہلے ایسا ہوا ہوگا تو اگر کر دیں تو اگر غلطی سے اس نے کر دیا تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ آپ کی وہ غلطی نہیں ہے۔ لیکن اب جو ہے پہلے اس طرح سے کرتے تھے، لیکن اب اس طرح سے یعنی کسی کو کرتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا۔ اچھا، جی شیخ صاحب۔ اور جو ہے نا ذی الحج کے روزے کے ٹائم پہ جو ہے نا ہم لوگ ناخن وغیرہ جو ہے نا کب کاٹنا ہے شیخ صاحب؟ جو حاجی ہیں ان کے لیے اجازت ہے، وہ حج پہ جانے سے پہلے اپنے بال وغیرہ کی صفائی کر سکتے ہیں، ناخن کی کٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن جو باقی لوگ ہیں یعنی جو قربانی کر رہے ہیں اپنی قربانی، تو ان کے لیے جو ہے چاند نکلنے سے پہلے تک کاٹنا جائز ہے، چاند نکلنے کے بعد میں جائز نہیں۔ اب ہم لوگ بھی قربانی کا اگر ارادہ کرتے ہیں تو ہمارے لیے بھی یہ نہیں کرنا چاہیے؟ حاجی کے لیے یعنی رخصت ہے، حاجی کے لیے جو ہے حج پہ جانے سے پہلے اس کی رخصت ہے۔ اچھا جی، تو یہ جی بس جی سید، جی سید، السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب، میں مزمل بات کر رہا ہوں۔ جی شیخ صاحب، میرا ایک کویسچن ہے کہ ہم نے انشاءاللہ اس دفعہ حج قران کرنا ہے۔ جی، اس میں عمرہ اور حج کی نیت اکٹھی کریں گے، ہم احرام باندھیں گے اور مکہ مکرمہ پہنچ کر، کیا ایسا پاسبل؟ ہم نے ریاض سے جانا ہے، جی اب ہمارا شرکہ ہے جدہ سے، وہ کہتے ہیں جی ہم 8 بجے جائیں گے، ادھر سے روانہ ہوں گے، اور تقریباً وہ 2 گھنٹے کی ٹریولنگ ہے۔ جی جی پھر وہ جو مطلب مینا میں ظہر 5 نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں جا کے، یعنی کہ ہم نے عمرہ بھی کرنا ہے اور پھر طواف۔ دیکھیں مینا کے اندر، جی میں نے سمجھا آپ کا مسئلہ کہ وہ مینا کے اندر جو ہے یہ 8 تاریخ کو پہنچنا یہ ضروری نہیں ہے، تو اگر وہ لیٹ سے پہنچ رہے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں، اور اگر آپ اپنے طور پہ پہلے پہنچ جاتے ہیں اور وہاں سے مکہ سے ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ شیخ صاحب، دوسری بات یہ پلیز پوچھنی ہے کہ 7 تاریخ کو جا کے اگر ہم 7 تاریخ کو پہنچتے ہیں ادھر، تو 7 تاریخ کو کیا ہم عمرہ کر سکتے ہیں یا ہمیں 8 تاریخ کو ہی مطلب؟ نہیں، 7 کو بھی کر سکتے ہیں، 6 کو بھی کر سکتے ہیں، اگر 6 کو پہنچے، 5 کو پہنچے، 4 کو پہنچے۔ یہ پورا حج کا مہینہ ہے، یہ شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، اس میں کبھی بھی جو ہے آپ عمرہ کر کے اگر مکہ میں رہتے ہیں تو آپ کا حج جو ہے حج تمتع ہوگا۔ اور لیکن آپ نے بتایا کہ آپ حج قران کر رہے ہیں، تو اصل میں آپ کے اوپر عمرہ ہے ہی نہیں، پہلے اس سے پہلے حج سے پہلے عمرہ ہے ہی نہیں، دونوں چیزیں ایک ساتھ ہیں۔ تو آپ طواف کر کے جو ہے اگر چاہیں تو صحیح کریں اور چاہے تو صحیح نہ کریں، اسی حالت میں باقی رہیں، احرام کی حالت میں باقی رہیں۔ جی مجید خان۔ بہت شکریہ شیخ صاحب۔ السلام علیکم۔ جی ذرا پابندی کریں آپ لوگ، یعنی جی مجید خان۔ ہلو، السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ السلام علیکم جی، میں ماجد بول رہا ہوں جی میرا کوشچن حج تمتع کو لے کے ہے۔ جی اس میں جو حج تمتع کا عمرہ ہے جی اس کے بعد میں کیا ہم حج کے پہلے نفلی عمرہ کر سکتے ہیں کیا؟ جی کر سکتے ہیں، جی شکریہ۔ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ جی مہناز۔ حج بدل کی بارے میں تھوڑا سا ایکسپلینیشن دیجیے۔ حج بدل جو ہے بالکل جیسے آپ اپنا حج کر رہے ہیں اسی طرح سے حج بدل بھی ہے، لیکن حج بدل کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ نے اپنا حج کیا ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا
کہ وہ کہہ رہے ہیں اللہم لبیک حجن لبیک ان شبرما، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ شبرما کون ہے؟ تو انہوں نے کہا اخ لی او قریب لی، کہ میرے بھائی ہیں یا یہ ہے کہ میرے قریبی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج عن نفسک ثم حج عن شبرما، کہ پہلے اپنی طرف سے حج کرو پھر شبرما کی طرف سے حج کرنا، اور سارے احکام وہی ہیں جو کہ آپ اپنا حج کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو احکام ہیں وہی سارے احکام جو ہے حج بدل کا بھی ہے۔ بس ایک چیز ہے کہ حج بدل کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ اس نے پہلے خود اپنا حج کیا ہو۔ جی مہناز۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ حج تمتع میں ہم لوگ عمرہ کرنے کے بعد جو احرام ہے جی وہ مینا جا کے چینج کر سکتے ہیں اگر ٹائم نہیں ہے؟ جی جی مینا جا کے چینج کر سکتے ہیں، کہیں پہ بھی چینج کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کہیں پہ بھی جو ہے چینج کر سکتے ہیں۔ آپ مکہ میں بھی چینج کر سکتے ہیں، مینا جا کے بھی چینج کر سکتے ہیں، وہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں۔ جی سعدیہ۔ جی السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ حج تمتع جو انڈیا سے آ رہے ہیں ان کا تو حج تمتع ہوتا ہے، تو وہ کیا یہاں بھی اور انڈیا میں بھی قربانی کرنے کا ہے کیا ان کو؟ دیکھیں یہ حج کی جو قربانی کرتے ہیں حج تمتع کرنے والے یا قران کرنے والے، یہ حج کی قربانی کرتے ہیں، اس کو ہدی بولتے ہیں۔ ہم لوگ اردو زبان میں ہر قربانی کو قربانی بولتے ہیں، چاہے وہ حج کی قربانی ہو یا عام قربانی ہو، سب کو اردو میں ہم قربانی بولتے ہیں، لیکن عربی میں جو ہے حج کی قربانی کو ہدی بولتے ہیں، اور جو ذی الحجہ کی جو قربانی ہوتی ہے اس کو اضحیہ بولتے ہیں۔ تو یہ حج کی قربانی ہدی جو ہے یہ تو حج تمتع کرنے والوں کے لیے ہے اور قران کرنے والوں کے لیے، اور جو ذی الحجہ کی جو قربانی ہے وہ اگر بندے کے اوپر بندے کے پاس طاقت ہے تو اس کے لیے کرنا یعنی ضروری ہے، اور وہ چاہے تو مینا میں کر لے اور چاہے تو انڈیا میں کر لے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ جی غلام یزدانی۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ السلام۔ ایک سے پوچھنا یہ تھا کہ حج قران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، وہ انہوں نے کیا تھا جی، اور افضل حج جو ہے وہ ایک تمتع ہے، تو افراد جو حج افراد ہے اس کے لیے کوئی صحابہ کا واسطہ، اس کے لیے کیا تیسرے حج کا کوئی مفہوم ہے یا کوئی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے؟ تو ایک وہی اس سے پوچھنا تھا کہ تینوں میں یہ افراد حج کا جو ہے اس کا کیا، جیسے کہ افضل حج ہے تمتع ہے اور قران نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا، تو افراد حج کے لیے صحابہ کرام میں سے جو ہے نا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام نے بھی بلکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ حج افراد افضل ہے، وہ لوگوں کو حکم دیتے تھے کہ حج افراد کرو۔ تو اس کے اوپر جو ہے عبداللہ ابن عمر نے سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہے کہ حج تمتع افضل ہے یا حج افراد افضل ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حج تمتع افضل ہے۔ تو پوچھنے والے نے ان سے کہا کہ آپ کے والد تو حج افراد کا حکم دیتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں تم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بتا رہا ہوں اور تم مجھے میرے والد کی بات بتا رہے ہو۔ تو حج افراد یہ تینوں حج جو ہے یہ درست ہے، البتہ یہ ہے کہ اگر آسانی ہو تو پھر حج تمتع افضل ہے، لیکن بسا اوقات جو ہے خواتین کے ساتھ کچھ مسئلے ہوتے ہیں اور ان کے لیے حج تمتع کرنا جو ہے مشکل ہوتا ہے، اور انہوں نے اگر پہلے اپنا عمرہ کیا ہوا ہے تو پھر حج افراد کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، یا حج قران کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ جی عائشہ خان۔ عائشہ خان۔ بشرا۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ایک مسئلہ یہ پوچھنا تھا صاحب جی کہ ایک خاتون جو ہے مزاج ناساز ہے ان کا اور حج پہ جا رہی ہے، جی ان کو ڈاکٹر نے کہا کہ ہمیشہ جو ہے آپ ماسک پہنا کریں، جی ماسک پہننے سے چہرے کو کپڑا لگے گا، تو اس پہ کیا مسئلہ ہے؟ کوئی حرج نہیں اس میں، اور خاتون کے لیے تو ایسے بھی یعنی اگر غیر محرم کے سامنے ہو تو چہرہ ڈھکنا ہے، اور لیکن یہ بیماری کے طور پہ اگر ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، بلکہ اس سے پہلے جو حج ہوئے ہیں کورونا کی دنوں میں سارے ماسک پہن کے ہی ہوئے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بارک اللہ فیک۔ جی انصار صاحب، انصار الدین، میں آ رہا ہوں، آپ لوگ ترتیب کے ساتھ میں بلا رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ انصار الدین کوئی سوال ہے آپ کے پاس؟ جی بھائی چھوٹا سوال ہے، ہم لوگ 6 تاریخ کے دن انشاءاللہ عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد مینا جا کے چینج کر لیتے بولے، پھر 8 کے دن دوسرا احرام پہن لیتے، جی تو جب دوسرا احرام پہنا ہم لوگ مینا سے ہے یا عائشہ مسجد سے یا میقات؟ نہیں، جہاں پہ آپ رکے ہوئے ہیں وہیں سے احرام پہنیں گے،
اگر آپ مکہ میں ہوٹل میں رکے ہوئے ہیں تو وہاں سے پہنے، اگر آپ مینا میں ہیں تو مینا سے پہنے، اگر آپ جدہ چلے گئے اپنے دوست کے پاس کسی کے پاس بھی تو جدہ سے آتے ہوئے جو ہے جہاں پہ بھی ہیں وہیں سے احرام کی نیت کر کے آئیں گے۔ جی محمد امجد۔ السلام علیکم۔ اگر کسی کی طبیعت خراب ہو جائے شیخ صاحب یا اچانک وہ فزیکلی وہ پاسبل نہ ہو کہ کر پائے حج، تو ان دیٹ کیس وہ نیت تو کر چکے بٹ انہوں فزیکلی نہ کر پائے تو اگر ایسے لوگوں کے لیے جو ہے جو بیمار ہیں ان کے لیے یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ کو کہا تھا کہ حج کرو اور حج کے ساتھ ساتھ شرط لگا لو اللہم محلی حیث حبستنی، کہ اگر اللہ تعالیٰ میں حج نہیں کر پایا یا حج نہیں کر پائی تو میں وہیں پہ حلال ہو جاؤں گا یا ہو جاؤں گی جہاں پہ مجھے روک لیا گیا، تو پھر اسی صورت میں اس کے اوپر کچھ نہیں، بال کٹوا کر اور احرام سے فارغ ہو جائیں گے۔ لیکن اگر شرط نہیں لگائی تھی تو پھر ایسی صورت میں دم دینا ہوگا، قربانی دینا ہوگا اور اس کے بعد میں جو ہے وہ احرام سے فارغ ہوں گے۔ جی محمد شاہد۔ جی السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب میں حج بدل کر رہا ہوں جی، اور انشاءاللہ میں تمتع کروں گا جی، یہ جو قربانی ہوگی تو اس میں کوئی نام دینا پڑے گا یا پھر آٹومیٹک ان کے نام سے ہو جائے گا؟ وہی آپ کی نیت ہے نا، ان کی طرف سے جس کی طرف سے آپ حج تمتع کر رہے ہیں ان کی طرف سے آپ قربانی کریں گے، اور آپ کی جو قربانی ہے یعنی جس کو جیسے میں نے بتایا کہ اس کو حدی کہتے ہیں، یعنی حج کی قربانی کریں گے، اور جو آپ کی قربانی ہے وہ الگ ہے، اس کا حج سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ تو مجھے اپنی قربانی الگ سے پھر اپنے مقام پہ کرنی پڑے گی؟ جی جی اپنے مقام پہ کرنی ہوگی۔ جی بہت بہت شکریہ، بارک اللہ۔ محمد فاروق۔ شیخ صاحب السلام علیکم۔ السلام۔ مولانا ہلو۔ جی 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 فاروق صاحب۔ مولانا ہم جو یہاں سعودی عرب سے جو کر رہے ہیں وہ حج تمتع کر رہے ہیں یا قران کر رہے ہیں؟ تمتع کرنا بہتر ہے، اگر آپ کے پاس وقت ہے تو تمتع کرنا بہتر ہے، اگر وقت نہیں ہے، اگر حملے والے آپ کو لیٹ لے کر جا رہے ہیں اور آپ جو ہے عمرہ صحیح سے نہیں کر سکتے تو پھر ایسی صورت میں قران بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی لوگوں نے قران کی نیت کی تھی سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے احرام کو عمرے کے اندر تبدیل کر لو، تو اس لیے تمتع کرنا جو ہے یہ افضل ہے۔ تمتع کرنا افضل جی۔ اور مولانا جو ہے کہ عورت جو ہے جو وضو وغیرہ کرتے ہیں تو وہ اپنے سر سے جو احرام جو باندھے ہوتے ہیں وہ نکال کے کر سکتے ہیں یا؟ جی 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 کبھی بھی، جیسے احرام کی حالت میں نہانا بھی درست ہے، نہانا بھی جائز ہے، تو ضروری سی بات ہے کہ کپڑے بدن کے اوپر جو کپڑے ہیں وہ سارے کپڑے اتار کر ہی یعنی انسان نہائے گا، تو اس لیے جو ہے وہ احرام کے کپڑے کو چینج کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ آپ خود اپنے احرام کی چادر کو نہاتے ہوئے اتاریں گے، اتار کر ہی احرام یعنی نہائیں گے، اس کے بعد میں پھر احرام کے کپڑے پہن لیں گے، وہ پہنے یا اس کے علاوہ دوسرا کوئی کپڑا پہن لیں، یعنی یہ ضروری نہیں کہ جس میں آپ نے پہلی بار جو ہے نیت کی تھی وہی کپڑا جو ہے آخری وقت تک رہے، بیچ میں آپ چینج کر سکتے ہیں۔ جی ان کے السلام علیکم شیخ صاحب، مزمل بول رہا ہوں، پلیز ایک اور کوسچن۔ نہیں آپ ترتیب سے آئیں، جو آپ سے پہلے لوگ جو ہے وہ مالش ہے، نہیں پہلے جو ہے لوگ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ان کے۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال رمی سے ہے۔ جی جب ہم 10، 11 اور 12 کو رمی کا کیا وقت ہے؟ 10 تاریخ کو 10 میں نے تفصیل کے ساتھ بتایا تھا کل کے درس میں، اور انشاءاللہ وہ لنک بھی جو ہے آپ لوگوں کو میں شیئر کر دوں گا۔ تو 10 تاریخ کو جو ہے رمی کا وقت جو ہے سورج نکلنے کے بعد سے لے کر زوال تک ہے افضل وقت، زوال کے بعد بھی مغرب تک بھی رمی کر سکتے ہیں، بلکہ رات میں بھی رمی کر سکتے۔ 11، 12 اور 13 تاریخ کو زوال کے بعد میں افضل وقت ہے، یعنی ظہر کے بعد افضل وقت ہے، اور ظہر سے لے کر مغرب تک یہ افضل وقت ہے، لیکن مغرب کے بعد میں بھی رات میں بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اچھا دوسرا سوال بھی ہے میرا، جب اگر ہم 12 کو ہم رمی کر کے جو ہم اپنا یہ طواف وداع کر لیتے ہیں تو کیا یہ لازم ہے کہ ہم مغرب سے پہلے مکہ سے نکل جائیں؟ مغرب مکہ سے نہیں، مینا سے جو ہے مغرب سے پہلے نکلنا ضروری ہے، مینا سے مغرب سے پہلے نکلنا ضروری ہے، یعنی آپ اپنی رہائش سے خیمے سے جو ہے مغرب سے پہلے نکل جائیں۔
لیکن اگر آپ خیمے سے نکل گئی ہیں اور راستے میں رش کی وجہ سے، جیسے بس میں بیٹھ گئی ہیں، راستے میں رش ہے، رش کی وجہ سے جو ہے اگر آپ لیٹ بھی ہو جاتی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ اپنی رہائش سے، خیمے سے جو ہے مغرب سے پہلے نکل جائیں۔ اور ایک آخری سوال ہے، آپ نے ابھی بتایا تھا عرفہ کے دن ہمیں ظہر کے وقت پہ قصر پڑھنی ہے، ظہر اور عصر کی، جی یہ آپ نے بتایا نا؟ جی بس یہ ایک بار کنفرم کرنا، شکریہ۔ جی جی ظہر کے وقت میں کرنا۔ میں جو ریکارڈنگ ہوئی ہے انشاءاللہ آج کی اور کل کی بھی، یعنی وہ ساری ریکارڈنگ انشاءاللہ میں ڈال دوں گا۔ اب آپ لوگ پتہ نہیں کس گروپ سے جوائن کیے ہیں، لیکن جہاں جہاں میں نے میسیج بھیجے تھے انشاءاللہ ان ساری جگہوں پہ سنڈے تک جو ہے وہ ریکارڈنگ میں ڈال دوں گا باذن اللہ۔ جزاک اللہ، بارک اللہ۔ Recording stopped. جی منیر عباسی۔ السلام علیکم شیخ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب کیا عورت پاکستان سے بغیر محرم کے بغیر جا سکتی ہے آج کر دیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آنے کے بعد میں انہوں نے کہا کہ ان امرأتی خرجت حاجتاً وانا کتبت فی غزوۃ کذا و کذا، کہ میری بیوی جو ہے حج کے لیے جا رہی ہے جبکہ میرا نام فلاں غزوے کے اندر لکھا گیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج مع امرأتک، کہ جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جہاد سے منع کر دیا اور کہا کہ جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو۔ تو اس حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ خواتین جو ہے محرم کے بغیر حج نہ کریں، چاہے اپنے شوہر کے ساتھ آئیں یا ایسے رشتہ دار کے ساتھ آئیں جن کے ساتھ ان کے لیے کبھی یعنی پوری زندگی میں شادی کرنا جائز نہیں۔ تو یہ چیز ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر رفقہ آمنہ ہو، یعنی ایسے لوگوں کا ساتھ ہو کہ ان کے ساتھ جانے میں کسی طرح کی پریشانی نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں جو ہے وہ جا سکتی ہیں، لیکن پھر بھی بہتر یہی ہے کہ انسان جو ہے محرم کے ساتھ ہی، کوئی بھی خاتون جو ہے محرم کے ساتھ ہی آئیں، کیونکہ بہت سارے مسئلے یعنی ہوتے رہتے ہیں، تو کسی طرح کا مسئلہ نہ ہو۔ جی نعیم صاحب، نعیم سیفی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ میرے ایک جاننے والے ہیں، وہ انڈیا سے حج کرنے آئے ہوئے ہیں، لیکن ان کو نا کچھ اسکن کا ایشو ہو گیا ہے، اسکن کے اوپر ان کے بہت زیادہ جیسے وہ آ گئے ہیں، چپٹی سی پڑ گئی ہیں، تو اس کنڈیشن میں کیا وہ ڈھک سکتے ہیں اپنے ہاتھ کو، سر کو، یا پھر وہ تب بھی کھلا ہی رکھیں گے حج کے دوران؟ کھلا رکھیں یہی بہتر ہے، اور اگر ڈھکنا ڈاکٹر کہتے ہیں کہ نہیں ڈھکتے ہیں تو پھر ڈھکیں گے، لیکن یہ ہے کہ ان کو فدیہ دینا ہوگا، جو فدیے کی میں نے تفصیل بتائی، یا تو 3 دن روزہ رکھنا ہوگا، یا 6 مسکین کو کھانا کھلانا ہوگا، یا 1 بکرے کی قربانی کرنی ہوگی۔ جی بشرا۔ بشرا۔ جی ہیلو، السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ؟ جی الحمدللہ۔ یہ حج بدل کی نیت بتا دیجئے۔ نیت بس آپ جن کی طرف سے نیت کر رہے ہیں کہیں گے، جیسے اللہم لبیک عمرتن ان کہہ کے ان کا نام لیں گے اگر حج تمتع کر رہے ہیں تو، اور پھر مینا کے دن 8 تاریخ کو کہیں گے اللہم لبیک حجن ان، پھر ان کا نام لیں گے، اور اگر حج افراد کر رہے ہیں تو کہیں گے اللہم لبیک حجن ان، یعنی میقات پہ پہنچنے کے بعد میں کہیں گے اللہم لبیک حجن ان، اور پھر ان کا نام لیں گے، اور اگر حج قران کر رہے ہیں تو کہیں گے اللہم لبیک حجن و عمرتن ان، اور ان کا نام لیں، بس یہی ہے یعنی حج بدل کی نیت۔ جی کاشف صاحب۔ دونوں نہیں ہے تو ایک سفر میں ایک ہی کی طرف سے حج بدل کیا جا سکتا، اور چونکہ والدہ کا حق زیادہ ہے اس لیے پہلے والدہ کی طرف سے کریں گے پھر والد کی طرف سے کریں گے۔ جی کاشف۔ اچھا پہلے جزاک اللہ۔ بارک اللہ فیک۔ جی کاشف۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ آج اسی کے اوپر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر اگلا جو درس ہوگا وہ مسجد نبوی کی زیارت سے متعلق، تو اس کا بھی انشاءاللہ اعلان کریں گے، یا تو سنڈے کو یا منڈے کو جو ہے وہ درس رکھیں گے۔ جزاکم اللہ خیراً، بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔